اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الفصل الاول حجیت ظواہر الکتاب اتفق العقلاء علی ان ظاہر کلام کل متکلم اذا کان جادا لا ہاذلا حجۃ وکاشف عن مرادہ ولأجل ذلک یؤخذ باقرارہ واعترافہ فی المحاکم وینفذ وصایاہ ویحتج برسائلہ وکتاباتہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری المقام الثانی احکام الظن المعتبر، دوسرا مقام احکام ظن معتبر کے بارے میں چل رہی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اس مقام پر دو بحثیں ہیں، ایک ہے امکان تعبد بالظن اور دوسری ہے امکان کے بعد وقوع ظن کے بارے میں۔ پہلی یہ تھی کہ کیا امکان تعبد بالظن ہے، یعنی کیا ظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، امکان تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں دو نظریے تھے، ایک نظریہ جو ہے یہ تھا کہ تعبد بالظن ممکن نہیں ہے، جن میں سے ابن قبا بھی شامل تھے جو کہتے تھے تعبد بالظن کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جن میں مصنف بھی شامل ہیں کہ نہیں بھائیو، تعبد بالظن ممکن ہے، امکان تعبد بالظن ہے، امکان تعبد بالظن ہے۔ دلیل یہ تھی کہ بہترین دلیل امکان پر وقوع ہے، اور وقوع ظن ہوا ہے، جب ظن واقع ہوا ہے تو بہترین دلیل امکان پر اس کا واقع ہونا ہے، لہذا امکان ہے۔ دوسری بحث پھر یہ کی آپ کی خدمت میں کہ وقوع تعبد بالظن بعد ثبوت امکان ہی، کہ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ امکان ظن ہے، امکان ظن کے بعد بحث یہ کی تھی تعبد بالظن کے وقوع کے بارے میں۔ اچھا، تعبد بالظن کے وقوع کے بارے میں جب بحث شروع کی تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھلا قاعدہ کیا ہے، ظن پر عمل کرنے میں قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ قاعدہ اولیہ جو ہے ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے اور حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک دلیل معتبر کے ذریعے سے یہ خارج ہو جائے اور دلیل معتبر کہے کہ ظن جو ہے مثلا اس پر عمل کرنا حرام نہیں ہے اور حجت ہے، ورنہ قاعدہ اولیہ اصل یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ دلیل کیا تھی کہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے؟ دلیل یہ تھی کہ تشریع ہے، تشریع یعنی وہ چیز جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو نہیں جانتے ہیں کہ دین نے کہا ہے اس کو دین کی طرف نسبت دینا، جس کا علم نہیں ہے اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے، اس کو اس کی طرف نسبت دینا، اللہ کے رسول کی طرف نسبت دینا، یہ تشریع ہے۔ اسناد ما لم یعلم انہ من الدین الی الدین، نسبت دینا جس کا علم نہیں ہے دین ہے اس کو دین کی طرف نسبت دینا، تشریع لازم آتی ہے۔ شارع کی طرف نسبت دینا ہو تو یقین کے ساتھ دینی چاہیے، جب ظن ہے علم تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شارع نے یہ بات کی ہے، چونکہ ظن ہے لہٰذا یہ تشریع ہے، اور تشریع جو ہے وہ حرام ہے۔
پھر ہم نے یہ کہا کہ اصولیوں نے بعض ظنون کو اس اصل اور اس قاعدہ سے خارج کیا ہے۔ قاعدہ کون سا؟ یہی قاعدہ جو ابھی بتایا ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے، ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔ اصولیوں نے بعض ظنون کو اس قاعدہ سے خارج کیا ہے۔ وہ بعض ظنون کون سے ہیں؟ ظواہر کتاب، شہرت فتویہ، خبر واحد، اجمال منقول بے خبر واحد، قول لغوی، یہ جو ہیں ان ظنون کو اصولیوں نے کیا کیا ہے؟ اس قاعدہ اولیہ سے خارج کیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں یہ جو ہے نا ظواہر کتاب، شہرت فتویہ، خبر واحد، اجماع منقول بے خبر واحد، قول لغوی، ان ظنون سے یہ کیا ہیں آغا جان؟ خارج ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ معتبر ہیں، ان پر دلیل ہے، اور یہ حجت ہیں، یہ ظنون حجت ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کی بتانی ہے آپ کو تفصیل۔ پہلی یہ ہے، اس میں اب تفصیل الفصل الاول شروع ہو رہی ہے، حجیت و ظواہر الکتاب۔ کیا ظواہر کتاب حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے بچے؟ کیا ظواہر کتاب حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اس میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ اخباریوں کا ہے اور دوسرا نظریہ اصولیوں کا ہے۔ اخباری یہ کہتے ہیں کہ ہر ظاہر حجت ہے سوائے ظاہر کتاب کے، ظاہر کتاب حجت نہیں ہے۔ ہر ظاہر حجت ہے سوائے ظاہر کتاب کے، ظواہر کتاب حجت نہیں ہے، اخباری یہ کہتے ہیں۔ اصولی کیا کہتے ہیں؟ اصولی کہتے ہیں بھائی نہیں، ظواہر کتاب حجت ہے ہر ظاہر کی طرح، جس طرح ہر ظاہر حجت ہے ظواہر کتاب بھی حجت ہے۔ اور ایھا الاخباریون، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہر ظاہر حجت ہے سوائے ظاہر کتاب قرآن کریم کے، کہ اس کا ظاہر حجت نہیں ہے، یہ تم نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے، ایسا ادعا کیا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات کر دی؟ حجت اللہ الکبریٰ و ثقل اعظم، حجت نہیں ہے۔ حجت اللہ الکبریٰ ثقل اعظم قرآن کریم، یہ حجت نہیں ہے۔ قرآن کریم جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا وہ حجت نہیں ہے؟ کیا اس کا ظاہر جو ہے، ظاہر، کیا اس کا ظاہر جو ہے اس کو ہم حجت نہ لیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اخباریوں نے بہت زبردست اشکال کیا اخباریوں پہ، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اخباری کہتے ہیں کہ ہر روایت کے ذیل میں کوئی مطلب ہے، حدیث اہل بیت اس کی تفسیر کریں تو پھر مانے، ورنہ نا ظاہر جو ہے اس کو ہم نے لینا نہیں ہے۔ جبکہ اخباریوں کے مقابلے میں بھلا اصولی کیا کہتے ہیں؟ اصولی کہتے ہیں ظواہر کتاب حجت ہے ہر ظاہر کی طرح، ہر ظاہر حجت ہے، اسی طرح ظواہر کتاب بھی حجت ہے۔ یہ بھلا کون کہہ رہے ہیں؟ اصولی۔ اصولی ظواہر کتاب کی حجت کے قائل ہیں، اخباری قائل نہیں ہیں، اخباری قائل نہیں ہیں۔ اب ہم اخباریوں کو کہتے ہیں، اصولی بن کر اخباریوں کو کہتے ہیں، ہماری بات سنیے کہ بھلا ہم اصولی جو کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن حجت ہے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ظواہر قرآن حجت ہے۔ کب؟ جب ہم کیا کریں؟ اس آیت میں عقل کی طرف رجوع کریں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اس آیت کے ذیل میں کوئی دوسری آیت آئی ہے جو اس کی تفسیر کرتی ہے، دوسری آیت کو دیکھیں، ساتھ ساتھ احادیث نبوی کو دیکھیں کہ کیا مطلب ہے، اس کی تخصیص میں، تقیید میں تو کوئی نہیں آئی ہے۔ حکم عقلی دیکھ کر، ایک آیت کے ساتھ دوسری آیات دیکھ کر جو قرینے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھ کر
रिवायात देखकर, ये सारा उसके ज़ैल में जब देख लिया तो हम उसूली कहते हैं अब ज़वाहिर कुरान हुज्जत है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि सिर्फ कुरान को देखो और इसके इर्द गिर्द जो कुछ है, कोई आयत आ रही है, हुक्म अकली उसमें क्या कह रहा है, कोई रिवायत क्या कह रही है, सब को छोड़ के सिर्फ उसी आयत को देख लो। हम ये तो नहीं कह रहे ना, हम ये कह रहे हैं ज़वाहिर किताब हुज्जत है, लेकिन हमारी मुराद सिर्फ ये नहीं है। कौन सी? कि अक्ल की तरफ रजू किए बगैर, दूसरी आयात की तरफ रजू किए बगैर जो करीना बन सकती हैं वहाँ मुराद मौला पर, उसके बगैर, और अहदीस नबविया की तरफ रजू किए बगैर हम आयत ले लें और कहें कि जी ये हुज्जत है। हम नहीं, हम जब कहते हैं ज़वाहिर कुरान हुज्जत है, कब कहते हैं? हुक्म अकली वहाँ क्या है उसको देखकर, इस आयत के लिए दूसरी आयत को देखकर जो करीना बन सकती हैं, अहदीस नबविया को देखकर, ये सारे अतराफ में जब हम देख लेते हैं तो फिर हम कहते हैं ज़वाहिर कुरान हुज्जत है। ठीक है मेरे अजीज़ों, अखबारी भाइयों, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ कुरान की तरफ रजू करो और कुरान के ज़ैल में उस आयत के लिए जो दूसरी आयत उसके लिए करीना बन सकती हैं, तफसीर करती हैं, उसकी तरफ भी रजू ना करो। उस की तफसीर में जो रिवायात कहती हैं उनकी तरफ भी ना देखो, ये हम नहीं कहते हैं। ठीक है या नहीं? हमारी मुराद समझो। तवज्जो फरमा लिया गजान। आज बहस हमारी क्या चल रही है मेरे बच्चे? बहस ये चल रही है हुज्जियत ज़वाहिर किताब के बारे में है कि ज़वाहिर किताब हुज्जत है या हुज्जत नहीं। मैंने कहा कितने नजरिए हैं? 2। अखबारी कहते हैं हर ज़ाहिर हुज्जत है सिवाय ज़वाहिर कुरान करीम के। ज़वाहिर कुरान करीम हुज्जत नहीं है। उसूली क्या कहते हैं? नहीं, ज़वाहिर कुरान करीम हुज्जत है, ज़वाहिर किताब हुज्जत है। और जो अखबारियों ने इद्दा किया है कि ज़वाहिर कुरान हुज्जत नहीं है, ये ऐसी बात है जिससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज़ा कांपना शुरू हो जाते हैं। क्या बात कर दी है इन्होंने कि हुज्जतुल्लाह हिल कुबरा व सिकल आज़म हुज्जत ना हो, जबकि ये कुरान अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा मोजिज़ा है। ठीक है, कैसे मुमकिन है ये मोजिज़ा हो और इसका जो ज़वाहिर है वो हुज्जत ना हो? ज़वाहिर हुज्जत ना हो, कैसे हो सकता है? ठीक है या नहीं? और फिर वहाँ हमने नुक्ता भी बताया है कि हम उसूली जब कहते हैं ज़वाहिर कुरान हुज्जत है तो हमारी ये मुराद नहीं है कि अक्ल की तरफ रजू किए बगैर दूसरी आयत जो करीना बन सकती हैं इस जगह के लिए, इस आयत के लिए, उसकी तरफ रजू किए बगैर, अहदीस नबवी देखे बगैर, रिवायत अहले बैत देखे बगैर हम ले लेते हैं। नहीं, हमारी मुराद ये नहीं है। हम जब कहते हैं ज़वाहिर कुरान हुज्जत है तो इसके इर्द गिर्द जो कुछ उसकी तफसीर में बन सकता है, करीना अकली, करीना कोई दूसरी आयत इसके ज़ैल में करीना बन सकती है, रिवायात करीना बन, ये सारा कुछ हम अतराफ में देख के फिर हम कहते हैं ज़वाहिर कुरान हुज्जत है। तवज्जो फरमाइए आप लोगों ने, ये हमारी मुराद है। अच्छा, अब आइए आपकी खिदमत में इसको मैं पढ़ता हूँ। मैंने कुल्ली बात आपकी खिदमत में की है, मैंने कोई इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं की, मैंने कुल्ली खाका आपको दिया है। मतलब मेरे भाई आओ इबारत से हम इसको लेते हैं। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फस्लुल अव्वलो हुज्जियतो ज़वाहिरिल किताबे। पहली फसल ज़वाहिर किताब की हुज्जत के बारे में। इत्तफ़क़ल उकलाओ
अला अन्ना ज़ाहिरा कलाम कुल्ले मुतकल्लिमिन इज़ा कान जादन ला हाज़िलन हुज्जतुन व काशिफुन अन मुरादिही। उकला का इत्तेफाक है कि हर मुतकल्लिम के कलाम का ज़हूर जब वो जिद्दी हो, ला हाज़िलन मजाक ना कर रहा हो, तो क्या है, हुज्जतुन। हुज्जतुन उस अन्ना की खबर है, अन्ना ज़ाहिरा कलाम कुल्ले मुतकल्लिमिन हुज्जतुन व काशिफुन अन मुरादिही, और कश्फ कर रहा होता है अन मुरादिही, मुराद मुतकल्लिम को कश्फ करता है। इत्तफ़क़ल उकला अला अन्ना ज़ाहिरा कलाम कुल्ले मुतकल्लिमिन इज़ा कान जादन ला हाज़िलन हुज्जतुन व काशिफुन अन मुरादिही। उकला का इत्तेफाक है कि ज़ाहिरे हर मुतकल्लिम, ज़ाहिर कलाम हर मुतकल्लिम जब वो जिद्दी हो, मजाक वगैरह ना कर रहा हो, हुज्जत है और उसकी मुराद को कश्फ करता है। वले अजल ज़ालिका युख़ज़ु बिइक़रारिही व इतिराफ़िही फ़िल महाकिम। वले अजल ज़ालिका, ज़ालिका का इशारा क्या है, चूंकि ज़ाहिर हुज्जत है, चूंकि ज़ाहिर हुज्जत है, इसी वजह से युख़ज़ु बिइक़रारिही व इतिराफ़िही, हर मुतकल्लिम के इकरार को अखद किया जाता है और हर मुतकल्लिम के एतराफ़ को अखद किया जाता है। फिल महाकिम, अदालतों में उसके एतराफ़ को लिया जाता है। वयुनफ़्फ़ज़ु वसायाहो, और उसकी वसीयतें नाफिज होती हैं। वयुहतज्जु बिरसाइलिही व किताबातिही, और उस मुतकल्लिम के जो खुतूत हैं उनसे एहतजाज किया जाता है, और उसकी जो तहरीर है किताबात ही, उसकी किताबत से एहतजाज किया जाता है। व आयातुल किताबिल करीम इज़ा लम तकुन मुजमलतन वला मुतशाबिहतन लहा ज़वाहिरो कसाइर ज़वाहिरे। आयात किताब करीम जब वो मुजमल ना हो, मुतशाबे ना हो, लहा ज़वाहिरो कसाइर ज़वाहिरे, लहा आयात किताब का, लहा आयात किताब का, ज़वाहिर का साइर ज़वाहिरे, जिस तरह बकिया ज़वाहिर होती हैं। युहतज्जु बिहा कमा युहतज्जु बिसाइर ज़वाहिरे। युहतज्जु बिहा, ज़वाहिर कुरान से एहतजाज किया जाता है जिस तरह के बाकी ज़वाहिर से एहतजाज किया जाता है। काल सुब्हानहू वलक़द यस्सरल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व फिल वक्त नफ्सिही अमरा बित्तदब्बुर। इसी वक्त तदब्बुर का भी हुक्म दिया है। वक़ाल अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या कुरान में गौर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए हैं। कुल्लु हाज़ा युरिबु अन कौनि ज़वाहिरिल किताबे कसाइर ज़वाहिर हुज्जतुन उल्कियत लिल इफ़ादते वल इस्तिफ़ादते वल इहतिजाजे वल इस्तिदलाल। तवज्जो करो, कुल्लु हाज़ा युरिबु, ये जो ऊपर मतलब बयान किया है, ये हर एक चीज़ जो है युरिबु, ये बयान कर रही है क्या, अन कौने ज़वाहिरिल किताब का साइर ज़वाहिर हुज्जतुन, कि ज़वाहिर किताब बाकी ज़वाहिर की तरह हुज्जत है। कुल्लु हाज़ा युरिब, ये सारा मतलब बयान कर रहा है इसको कि ज़वाहिर किताब बकिया ज़वाहिर की तरह हुज्जत हैं। उल्कियत लिल इफ़ादत वल इस्तिफ़ादा, ये बयान हुए हैं फ़ायदा देने, इफ़ादा, वल इस्तिफ़ादा, और फ़ायदा लेने के लिए, फ़ायदा देने और लेने के लिए ये आए हैं। वल एहतजाज वल इस्तिदलाल, और एहतजाज और इस्तिदलाल के लिए बयान हुए हैं। तवज्जो फरमा रहे हो। अगर ज़ाहिर अल्फाज कुरान काबिल इस्तिनाद और मोतबर नहीं है तो अल्लाह ताला दस्तूर क्यों दे रहा है कि कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते, या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं उससे नसीहत क्यों नहीं लेते। ये इस बात की दलील है कि ज़ाहिर कुरान मोतबर है,
ورنہ اللہ کیوں کہتا ہے اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے، اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ توجہ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا۔ نعم ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے لیے خارج سے بیان نہیں کیا تھا کہ کلام متکلم سے استدلال کرنا ہونا تو چند امور کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ کلام متکلم سے استدلال کرنا ہو تو چند امور ضروری ہیں۔ پہلی یہ چیز ضروری ہے کہ یہ کلام متکلم سے صادر ہوئی ہے۔ نمبر 2 جہت صدور کا پتہ ہو، ثبوت ظہور اس کے مفردات اور جملے، اور اسی طرح اس کے کلام کا ظہور کی حجیت کے بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چاروں کی چاروں باتیں قرآن مجید میں ہم ثابت کرتے ہیں۔ نعم ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور، جی ہاں، احتجاج اور استدلال کرنا بے کلام المتکلم، متکلم کے کلام سے استدلال کرنا، یتوقف علی ثبوت امور، امور کے ثبوت پر موقوف ہے۔ الاول، ان امور میں سے پہلا، ثبوت صدور ہی من المتکلم، صدور ہی کہ یہ کلام متکلم سے صادر ہوئی ہے، اس کا ثابت ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے یا نہیں، جھوٹ نہ ہو، حقیقت میں صدور متکلم ثابت ہو کہ یہ بات پیغمبر نے کہی ہے، جھوٹ نہ ہو۔ ثبوت صدور ہی من المتکلم، کلام کا متکلم سے صادر ہونا ثابت ہو۔ الثانی ثبوت جہت صدور ہی، کلام کے صدور کی جہت ثابت ہو۔ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِلًا، مثلا کہ وہ مثلا جو ہے وہ حاضل نہیں ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے جان، ثابت ہونا چاہیے۔ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے معلوم ہو کہ ایک مطلب سمجھا رہا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الثالث، تیسری اگر جان، ثبوت ظہور مفردات ہی و جمل ہی، کلام کے مفردات اور اس کے جو جملے ہیں اس کا ظہور ثابت ہو۔ ثبوت ظہور مفردات ہی و جمل ہی، کلام کے مفردات کا ظہور ثابت ہو، و جمل ہی، اور اس کے جملے کا ظہور ثابت ہو۔ الرابع حجیت ظہور کلام ہی و کونہ متبعا فی کشف المراد، چوتھا کیا ہے، حجیت ظہور کلام ہی، کلام کا ظہور حجت ہے، و کونہ متبعا فی کشف المراد، اور وہ یہ ہے کہ وہ پیروی کیا جاتا ہے مراد کو کشف کرنے میں، یہ چوتھی بات ہے۔ والاول ثابت بالتواتر والثانی بالضرورت، اول ثابت، اول شرط اول کیا ہے، ثبوت صدور ہی من المتکلم، کہ یہ کلام متکلم سے صادر ہوئی ہے، یہ پہلی جو ہے ثابت بالتواتر، تواتر کے ذریعے ثابت ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ والثانی بالضرورت حیث انہ سبحانہ اجل من ان یکون حاضلا، ثانی جو دوسری بات تھی کہ ثبوت و جہت صدور ہی وانہ لم یکن حاضلا والی بات، یہ والثانی بالضرورہ دوسری چیز بدیہی ہے، حیث انہ سبحانہ اجل من ان یکون حاضلا، اللہ سبحانہ بزرگ و برتر ہے کہ وہ مذاق کرے، ان یکون حاضلا۔ والمفروض ثبوت ظہور مفردات ہی و مرکبات ہی و جمل ہی بے طریق من الطرق السابقہ، والمفروض کا اشارہ یعنی شرط سیوم، اور تیسری ثبوت ظہور مفردات ہی و جمل ہی، والمفروض میں یہ بات کر رہے ہیں، والمفروض ثبوت ظہور مفردات ہی، کہ اس کے مفردات کا ظہور ثابت ہے اور مرکبات کا ظہور ثابت ہے، اور جملے کا بے طریق من الطرق سابقہ طریقوں میں سے کسی طریقے سے، اور وہ کیا تھے سابقہ طریقے، وَهُوَ التَّبَادُرُ وَصِحَةُ الْحَمْلِ وَالسَّلْبِ وَالِاضْطِرَاد،
تبادر صیغۃ حمل سلب اور اضطراد کے ذریعے ثابت ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَمْرُ الرَّابِعُ، باقی نہیں رہتا سوائے امر رابع کی حجیت ظہور کے بارے میں، وہی رہ جاتا ہے۔ وَهُوَ حجیت ظہور کلامہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ظہور حجت ہے۔ والکتاب الکریم کتاب ہدایت وبرنامج لسعادت الانسان والمجتمع، کتاب کریم کتاب ہدایت ہے، برنامہ سعادت انسان ہے، والمجتمع جوامع بشری کے لیے ہے۔ فلازم ذلک ان تکون ظواہرہ حجتا کسائر الظواہر، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہے کسائر ظواہر، باقی ظواہر کی طرح اس کا ظہور حجت ہے۔ وعلی ذلک فما ذهب الیہ الاخباریون بحجیت کل ظاہر الا ظاہر الکتاب مما لا وجہ لہ، پس وہ جس چیز کی طرف اخباری گئے ہیں کہ ہر ظاہر حجت ہے الا ظاہر الکتاب، سوائے ظاہر کتاب کے، مما لا وجہ لہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بل ہوا دعوی تقشعر من حل جلود و ترتعد من حل فرائس، بلکہ یہ وہ دعویٰ ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، و ترتعد من حل فرائس، اور اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اذ کیف توصف حجت اللہ الکبریٰ وثقل الاعظم بعدم الحجیت، کیسے حجت اللہ الکبریٰ اور ثقل اعظم عدم حجیت سے متصف کیا جائے؟ مع ان الکتاب هو المعجزۃ الکبریٰ للنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن کریم معجزہ کبریٰ ہے نبی کریم کے لیے۔ افیمکن ان یکون معجزا ولا یحتج بظواہرہ ومفاہیمہ، کیا ممکن ہے کہ قرآن معجزہ ہو اور اس کے ظواہر سے احتجاج نہ کیا جائے، ومفاہیمہ، اور اس کے مفاہیم سے استدلال نہ کیا جائے؟ مع ان الایجاز قائم علی اللفظ والمعنی، جبکہ ایجاز قائم ہے لفظ اور معنی پر۔ میرے خیال میں ادھر روک لیتے ہیں، وعلم سے نیا مطلب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔